اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی مدارس کے طلباء، مبلغین، معلمین، اساتذہ، خطباء، علماء، اصحاب صفہ، یہ علوم نبوی کے وارث ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی، پہلا ادارہ، پہلا علم جس میں سکھایا گیا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور ان سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن وہ ان چیزوں کے نام نہیں بتائے۔ نام کس نے بتائے؟ آدم علیہ السلام نے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے، تو فوقیت کس کو دی؟ جس کو نام یاد تھے، جن کو ان چیزوں کا علم تھا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو سب سے پہلا معلم، استاد کون ہوا؟ اللہ رب العزت۔ شاگرد آدم علیہ السلام۔ اور اس کا اختتام پھر کب ہوا؟ جب آخری نبی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پچھلی طرف ایک چبوترا تھا، ایک تھڑا تھا جسے کہا جاتا تھا صفہ۔ نام کیا تھا؟ صفہ۔ وہاں صحابہ آ کے اترتے تھے، ٹھہرتے تھے، علم سیکھتے تھے، ادھر رہتے تھے، اور ایک وقت میں 70-80 ان کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ اور وہ تمام صحابہ اکرام جنہوں نے اس جگہ پہ علم سیکھا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 400۔ اصحاب صفہ کی تعداد کتنی ہے بچوں؟ 400۔ لیکن ایک وقت میں جو ادھر موجود ہوتے تھے وہ 70-80 کے درمیان موجود ہوتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ علم سیکھنا۔ مقصد کیا تھا؟ قرآن کا علم سیکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سننا، سیکھنا، اور پھر اس پہ عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا۔ وہ پھول کے ساتھ مٹی کچھ لگی رہ گئی تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، تو مٹی سے کہتے پوچھا کہ آپ یعنی مٹی لگتی ہو لیکن خوشبو کس چیز کی؟ اب مٹی نے کیا جواب دیا کہ مطلب کہ کچھ دیر میں پھول کے ساتھ لگی رہی، اسی وجہ سے وہ اثر جو ہے تھوڑا سا خوشبو میرے اندر بھی آ گئی ہے۔ جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ تو صحبت جو ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا،
دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، اس سے انسان سیکھتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال آپ کی صحبت کی، آپ کی رفاقت کی، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیو، وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، اور جنہوں نے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کی، دینی تعلیم حاصل نہیں کی، دین کے بارے میں کوئی علم نہیں سیکھا، کچھ پتہ نہیں، کوئی مطالعہ نہیں کیا، وہ مدارس کے بارے میں، دینی مدارس کے بارے میں عجیب عجیب الزامات لگاتے ہیں، جی وہاں تو دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، وہاں تو جی فلاں تیار ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا الزامات، ان کا کام یہی ہے الزام لگانا۔ ورنہ عملی طور پر اگر دیکھا جائے میرے بھائیو، یہ اچھی طرح آپ جائزہ لیں، پڑھیں، دیکھیں جا کے جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ، کہ یہ جو سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اسی طرح عدالتیں ہیں، پارلیمنٹ ہے، بڑی بڑی نوکریاں، بڑے بڑے بزنس مین اور دوسرے، یہ سب کچھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو دنیاوی طور پر بڑے سیٹھ ہیں، اعلیٰ معیار کے ہیں دولت کے لحاظ سے، لیکن دینی مدارس جس طرح چل رہے ہیں، آپ سب لوگوں کے تعاون اور اخراجات بہت سارے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مدارس جن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، کروڑوں میں، وہاں بھی یقین جانیے شیخ الحدیث جو کہ ساری زندگی گزرنے کے بعد شیخ الحدیث بنتا ہے، اور کس طرح وہ کم سے کم جو جتنے مل جاتے تھے اسی میں وہ 50 سال 60 سال آدھی عمر سے زیادہ عرصہ وہ پڑھاتے رہے، بیمار بھی تھے وہ پڑھاتے رہے، کس طرح انہوں نے کام کیا یقین جانیے، عملی طور پر جا کے دیکھیں تو بات سمجھ آتی۔ تو مشکلات کے باوجود حساب کتاب بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو اس کے باوجود یہ ادارے کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، اونچے اونچے عہدوں پر بڑے جتنے بھی، جب بھی ان کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، نکاح کا ہو، جنازے کا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، کوئی اور جھگڑا گھریلو ہو گیا ہو، طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہو، سب کدھر دوڑتے ہیں، پھر آتے ہیں مدارس میں، مساجد میں، رابطہ کرتے ہیں کیا کریں کیا کریں، پھر ضرورت پڑتی ہے نا۔ پر افسوس یہ ہے کہ ہمارے عام طور پر جو لوگوں کا مطالعہ نہیں ہوتا دین کا، کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اچھی طرح اس کا مطالعہ کیا جائے تو پھر بات سمجھ آتی ہے قرآن اور حدیث کا، یہ نہیں کہ علیحدہ کسی فقہ کو پڑھ لیا جائے، نہیں، صرف دین سیکھنا ہے تو قرآن اور حدیث، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، تو مدارس کی اگر بعض لوگ جیسے کہتے ہیں یہ مدرسے جو یہ ایجاد ہوئے ہیں، یہ تو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، میں نے جیسے بتایا کہ پہلا مدرسہ، پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام، مطلب یہ ہے کہ استاد کے پاس اگر ایک شاگرد ہو تو مدرسہ شروع ہو جاتا ہے، مدرسہ شروع ہو جاتا ہے، پھر جس کو سکھایا اس کو ان چیزوں کے ناموں کا پتہ تھا، فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، تو قدیم ترین مدرسہ وہ کون سا تھا؟ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ اس کے بعد آخری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ،
یہ چبوترا جس کا میں نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام کی 400 کل تعداد جو اصحاب صفہ کی تھی جو وہاں پڑے، ان میں بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں، جن سے 5,500 احادیث مروی ہیں، 5,500 حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ عبد الرحمن، نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بلی پاس ہوتی تھی، بلی کو ہرہ کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے نام ہی پڑ گیا ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ۔ حدیثوں میں سب میں یہی نام چلتا ہے، اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اہل صفہ تھے، فرمایا یہ اسلام کے مہمان تھے، نہ کسی کے گھر میں پناہ لیتے تھے اور نہ کسی کے پاس رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ آ جاتا، کوئی چیز آ جاتی تو سب سے پہلے کن کے پاس بھیجتے؟ اصحاب صفہ کے پاس بھیجتے، اور خود بھی اس میں سے کچھ کھا لیتے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، صحابہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، گھروں سے کچھ نہ ملا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی بھوک لگی ہوئی اور صحابہ کرام بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی دودھ کا پیالہ لایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلاؤ۔ وہ چند تو نہیں تھے، میں نے کیا بتایا، ایک وقت میں 70-80 کے قریب ہوتے تھے۔ فرمایا کہ ان کو پلاؤ، ان سب نے پیا، برکت ڈالنے والا تو اللہ ہے، ان سب نے پیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، باقیوں نے پی لیا۔ ابو ہریرہ پیو، ایک دفعہ پیا، فرمایا اور پیو، دوسری دفعہ پیا، فرمایا اور پیو، بس جب اچھی طرح پی لیا میں اللہ کے رسول بس۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور دودھ کا پیالہ پورا ہو گیا۔ برکت کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور جہاں تبلیغ کی کہیں ضرورت ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں سے کچھ کو ادھر بھیج دیتے تبلیغ کے لیے، قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آگے پہنچانے کے لیے کچھ کو ادھر بھیج دیتے۔ تو ایک مدرسے کا نام میں نے کیا بتایا؟ صفہ۔ ایک اور مدرسہ صحن ابی بکر، مدرسہ صحن ابی بکر۔ ان کے گھر کے سامنے ایک چبوترا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے، جس پر جہاں پر آپ نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے۔ جو مشرکین کے بچے تھے، عورتیں تھیں، عربی تو جانتے تھے، وہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور قرآن سنتے۔ کفار جو تھے بڑے ان کو بڑا یہ ناگوار گزرا، ان کو مسئلہ ہوا کہ کہیں سارے ہی نہ بدل جائیں، خطرہ تو پڑتا ہے نا ان کو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کیا، جیسا کہ بخاری میں موجود ہے کہ لیکن انہوں نے پھر سوچا، اپنے گھر کے سامنے ایک جگہ بنائی جہاں نماز پڑھتے، تلاوت کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین کی عورتیں اور بچوں کا مجمع لگ جاتا اور سب حیرت سے اور پسندیدگی سے قرآن سنتے دیکھتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم مزاج تھے، نرم دل تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے، آنسو نہیں رکتے تھے، دیکھنے والے دیکھتے تھے۔ اس صورتحال میں مشرکین قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہیں مکہ سے نکالنے کی کوشش کی۔ تیسرا مدرسہ دار ارقم،
ابتدائے اسلام میں صفا پہاڑی جو ہے نا، کوہ صفا کے دامن میں واقع بن ارقم کے مکان میں سارے صحابہ، مرد بھی عورتیں بھی تعلیم حاصل کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو سکھاتے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ وہاں کے طالب علم ہیں، وہاں کے طلباء تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں ٹھہرنے کا بندوبست تھا، کھانے پینے کا بندوبست تھا۔ یہ جگہ جو ہے دارالسلام کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک یا دو دو کر کے ایسے لوگوں کے پاس بھیج دیتے جو صاحب حیثیت تھے، جو ان کو رکھ سکتے تھے۔ لوگ وہاں رہ کر ان کو، یعنی وہ تو ان کو کھانا کھلاتے، یہ ان کو قرآن سکھاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے فرمان سکھاتے تھے۔ اور بتاتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میرے بہنوئی کے گھر بھی 2 آدمی رہتے تھے، اور ان میں سے ایک خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تھے جو میرے بہنوئی اور بہن کے پاس جا کر تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح ایک مدرسہ مدینہ، یا اس کا نام تھا مدرسہ مصعب بن عمیر۔ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینا صحابی تھے، ان کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ والوں کو وہ قرآن پڑھاتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، مہاجر صحابہ میں سے سب سے پہلے مدینہ شریف آنے والے کون تھے؟ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم۔ قرآن پڑھانا شروع کرتے، پھر بعد میں عمار رضی اللہ عنہ آئے، بلال رضی اللہ عنہ آئے، سعد رضی اللہ عنہ آئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ خود تشریف لے گئے، اور مدینہ والے اس قدر خوش ہوئے کہ بچے اور بچیاں بھی خوش تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہاں تشریف لائے ہیں، بہت خوش تھے۔ اور پھر ان کے کلمات جو انہوں نے کہے وہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا الی اللہ داعی۔ تو برا بن عازب کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، میں نے اس سے پہلے ہی سبح اسم ربک الاعلی یہ صورت اور اس جیسی صورتیں جو تھیں وہ یاد کر لی تھی۔ اب بات کو مختصر کرتے ہیں میرے بھائیو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور بعد میں دیگر صحابہ کا۔ ہر دور میں اس پہ کام ہوتا رہا، یہ ادارے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم جو ہے وہ جاری رہی۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے، سیدھے راستے پہ ان کو لانے کے لیے کوشش جاری رہی۔ اور یہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کا نظام قائم کیا، نظم و ضبط کیا، مدرسے بڑھائے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو جامع مسجد دمشق میں قرآن پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ ایک ہوتا نا صرف ناظرہ پڑھنا، صرف صحابہ ناظرہ نہیں پڑھاتے تھے، ساتھ سمجھاتے بھی تھے۔ ناظرہ پڑھنے کے بعد اصل کام ہے قرآن مجید کو سمجھنا، سمجھاتے تھے۔ اور ایک موقع پر ان کے درس میں 1600 کی تعداد موجود تھی، 1600۔ اور اسی طرح درس حدیث کے بھی مختلف حلقے جو ہے قائم کیے۔ تو میرے بھائیو، قسمت ہے نوع بشر تبدیل ہوتی ہے، یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ بہرحال ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کی طرف سے سارا بجٹ ان کا ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو بھی کام شام کروانا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔
اور ادھر بڑے بڑے مدارس کا جو بہت زیادہ اخراجات بھی ہیں وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ کام جو جاری ہم تعاون اگر کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہی وہ چیز ہے صدقہ جاریہ ہی کہ بعد میں بھی جب تک یہ چلتا رہے گا ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس ذوق میں، شوق میں اور اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔